الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج علم فلکیات کے ماہرین اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عالم افلاک اس حکیمانہ اور مدبرانہ تجاوز سے مدبور ہے۔ اس حقیقت میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کرۂ ارض پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ اس حدیث میں زمین و آسمان کے درمیان مسافت بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت، اسی طرح ہر آسمان اور زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے۔ یعنی 500 سال کی جو مسافت کی جا سکتی ہے، اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا وقت رفتار کی کمی پیشی کے سبب مختلف ہوتا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے اور سال بھی کون سے سال مراد ہیں۔ معزز ناظرین، دنیا کے سال یا آخرت کے سال کی ایک تقویم کے سال جہاں کا ایک دنیا کے 1000 اور 500,000 سال کے برابر ہے۔ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جب بھی نیاز خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے، جس میں آج اس دنیا کے بہت سے انسان ڈوب چکے ہیں۔ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کائنات میں اللہ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورہ البقرہ آیت نمبر 164 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمان و زمین کی پیدائش میں رات و دن کے ہیر پھیر اور وہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو آسمانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتے پھرتے ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرما بردار بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کا جائزہ لیں، کیسے اللہ تعالیٰ چڑیوں کے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو روزی فراہم کرتا ہے، کیسے پہاڑ میں رہنے والے ذرے برابر کیڑے کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے، اور کیسے وہ بڑی ویل مچھلی جو کہ ایک پل میں سینکڑوں مچھلیوں کو نگل جاتی ہے اور اس کے ایک وقت کا کھانا نہ جانے کتنے سو کلو گوشت ہوتا ہے، اور وہ خونخوار جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور وہ کمزور جانور جو زمین میں کھانا تلاش کرتے ہیں، اور وہ تمام پرندے جو پہاڑوں سے بھی اونچی پرواز کرتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز بنائی ہیں کہ کبھی آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر صدقہ کریں اور اگر آپ ایک گوشت کی بوٹی کو ہوا میں اچھالیں اور دیکھیں گے کہ کیسے بادلوں پار سے ایک چیل آئے گی اور وہ اپنا نوالا کھائے گی۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کے اندر تقوی اس قدر پیدا ہو جائے کہ آپ یہ بات تسلیم کریں کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ دنیا کے سہارے اور یہ انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کی غروب کے وقت نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
ابو ذر کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج غروب ہونے کے لیے اپنے مکان کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع ہر غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابعدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرما ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورج اور چاند اللہ ہی کی طرف سے بلکہ حسابات کے مطابق ہیں۔ سورج کے ذریعے بعض نمازوں کی مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے بھی سورج کو مدار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی روشنی کو ہم نے بے نور اور ہن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا مسلمان غفلت میں ڈوب چکا ہے اور جس طریقے سے گناہوں میں مصروف ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، یقینی طور پر خسارے میں جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کا تابع بنا دیا، ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، آج کا مسلمان جو موسیقی کا دل زدہ ہے، موسیقی کا رسیا ہے اور اس دنیا میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی افشائروں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دینے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنی شرم کا، اپنی حیا کا اس کو فکر نہیں اور اس کو اپنی زبان کا پاس تک نہیں، وعدہ کرتے ہوئے وقت توڑنے سے وہ ٹکراتا نہیں اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان خسارے میں جا سکتا ہے اور یہ ویڈیو جو آپ اس لمحات میں آپ جو سن رہے ہیں، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ عمل کریں اور آپ نماز اختیار کریں اور آپ سچ بولنا شروع کر دیں اور آپ جھوٹ سے توبہ استغفار کریں تو اس سے زیادہ بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات قابل غور ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کریں تو دنیا و آخرت کی کامیابی آپ سمیٹ سکتے ہیں اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو مشکل کام آ جاتی ہے، جب وہ سفر پر ہوتے ہیں تو سفر کی دعا کرتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ہم مشکلیں آ جاتی ہیں تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔